سب میں تدفین ملتی ہے، جلانے کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ کلوننگ اسلامی تعلیم کی روح سے جائز ہے؟ یہ ڈاکٹر نصر اللہ خان صاحب پاکستان حیدرآباد سے پوچھ رہے ہیں۔ کلوننگ بالکل لغو چیز ہے، ناجائز ہے، اور اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے نقصانات بہت بڑے ہیں۔ اگر کلوننگ کی کھلی چھٹی دی گئی تو بعید نہیں کہ انسان کے کلوننگ کیے ہوئے کی فوجیں خود انسان پر قابض ہو جائیں اور انسان کو کلوننگ کی سخت سزا دیں۔ کلوننگ کے نتیجے میں ماں باپ کی محبت نہیں پیدا ہوتی، کلوننگ کے نتیجے میں رشتے نہیں بنتے، بلکہ ایک شخص کی تصویر دوبارہ اوپر آتی ہے جو اس کا بچہ بھی نہیں ہوتا اور ایسی لیبارٹری میں بنتا ہے جس سے کوئی روحانی رشتہ اس کا قائم نہیں ہو سکتا، نہ اس کی ماں نہ اس کا باپ، بادر پدر آزاد، وہ اخلاق کے لحاظ سے جو مرضی بن جائے۔ یہ خیال غلط ہے کہ کلوننگ کے نتیجے میں جس کی کلوننگ کی جا رہی، جس کے ذرے کی کلوننگ کی جا رہی ہے، اس کے اخلاق اور اقدار وغیرہ سارے وہ بچہ لے گا۔ ماں باپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں جو جڑواں ہوں، وہ بھی الگ الگ اخلاق کے مالک ہو جاتے ہیں۔ بس اخلاق ڈھالنے میں معاشرے کا بھی بہت بڑا کام ہے، اخلاق ڈھالنے میں حادثات کا بھی بہت بڑا کام ہے۔ بس اس پہلو سے کلوننگ ہر لحاظ سے، عقلی لحاظ سے بھی، مذہبی لحاظ سے بھی ایک احمقانہ فعل ہے جو انسان کے لیے نہایت خطرناک ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ ایک سوال ہے، توصیف احمد صاحب نے ماسکو سے بھیجا ہے کہ انسان کے مرنے کے فوراً بعد حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ ان کو یہ فکر ہے کہ یہ یوم حشر تک جاری رہے گا۔ اگر سوال جواب شروع ہو جاتا ہے اور حضرت آدم سے بھی پہلے انسان موجود تھے جو فوت ہوئے، وہ قبر میں چلے گئے، ان کا اگر آج تک بھی حساب کتاب ہو رہا ہے تو بڑا لمبا حساب ہے، اور اگر قیامت تک انتظار کریں گے تو کیا بنے گا بیچاروں کا۔ سوال ٹھیک ہے ان معنوں میں کہ وہ حساب کتاب کیا ہے، جبکہ اصل حساب کتاب حشر نشر پر ہوگا۔ یہ حساب کتاب جاتے ہی پہلا جو تاثر ہے کہ ہم کس دنیا میں جا چکے ہیں، اس تاثر کے قیام کی خاطر ایک ابتدائی حساب کتاب ہے جو متنبع کر رہا ہے کہ تم کیا بننے والے ہو، لیکن جزا سزا یہاں سے شروع نہیں ہوگی۔ جزا سزا کی ہوا لگے گی یا تھوڑا سا تاثر ہوگا، اور پھر خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ لوگ سو جائیں گے یا ہوش میں رہیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ لمبے عرصے تک وہ روحیں ایک عالم برزخ میں وقت گزاریں گی جن کو پوری ہوش نہیں ہوگی اور ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی۔ قیامت کے دن جس وقت حساب کتاب کے لیے مردے اٹھائے جائیں گے، وہ نظارہ جو ملتا ہے وہ تو یہ لگتا ہے کہ ان کی تکمیل ہو رہی ہے، جیسے بعض دفعہ بعض ریشم کے کیڑوں کی تکمیل ہو رہی ہے ایک خول کے اندر، اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور جب تک وہ ریشم کے دھاگوں کو کاٹ کر خول کو توڑ کر باہر نہیں نکلتے، وہ ان کا حشر نشر نہیں ہوتا۔ بس یہ ساری وہ باتیں ہیں جو امکانی یا احتمالی ہیں۔ ان بحثوں میں ہم اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ قرآن اور حدیث میں زیادہ تفاصیل نہیں ملتی۔ ایک بات بہرحال سچی ہے کہ انسان مرنے کے بعد جب آنکھیں کھولے گا تو اسے اپنی روح کے متعلق، اس کے اچھے یا برا ہونے کے متعلق کچھ احساس ضرور پیدا کرایا جائے گا۔ پھر یوم حشر تک اس کا کیا حال ہوگا یہ ہم نہیں جانتے، مگر یوم حشر کے وقت جب وہ اٹھے گا تو ایک نئی حالت میں اٹھے گا جس کا پہلی حالت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سائنسدانوں کے مطابق، یہ کہتے ہیں طاہر احمد عزیز کینیڈا سے، میرا سوال یہ ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق زمین پہلے کائنات کا درمیان یعنی سینٹر تھی، بعد میں اس کو گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا
پتہ نہیں کون سی سائنس پڑھتے ہیں، میں نے تو نہیں پڑھی ہے سائنس. زمین مرکزی کہیں نہیں لکھا ہوا. زمین تو ایک ایسی گیلیکسی کا حصہ ہے جو کائنات کے ایک کنارے پر واقع ہے. کبھی بھی یہ کائنات کا مرکز نہیں بنی. ایک میاں طارق مسعود صاحب ماسکو سے لکھتے ہیں کہ رشیا میں قانونی طور پر ایک شادی کرنے کا رواج ہے. رواج یہ ہے، یہ غلطی سے لکھا گیا ہو. اچھا، ایک یہ رواج ہے، لکھنا چاہیے تھا. ایک شادی کرنے کا ایک یہ رواج ہے کہ جب کوئی شخص یہاں پر شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کو رشین قانون کے مطابق شادی رجسٹریشن کرنے کے لیے زیکس نامی ادارے میں رجسٹر ہونا پڑتا ہے. اگر تمام سہولیات ہوں یا نہ ہوں تو اسلامی نقطہ نظر سے یہ شادی جائز ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو پہلے اس سوال کا جواب دے چکا ہوں. جو کسی ملک کا قانون شادی کا طریق پیش کرتا ہے، اگر اس میں اخفاء نہ ہو جو اسلام پسند نہیں کرتا تو وہ شادی جائز ہے، اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا. لیکن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسلامی طریق پر بھی نکاح کروا لے. چنانچہ انگلستان میں جتنی شادیاں بھی یورپ کے یا انگلستان کے طریق کے مطابق ہوتی ہیں، ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں، وہ شادی ہو گئی. لیکن تبرک کے طور پر اور سنت رسول پر عمل کی خاطر، جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہم نکاح کی بھی ترغیب دیتے ہیں. اور ایسے سارے جوڑے رجسٹریشن کروانے کے بعد مسجد میں آ کر نکاح کرواتے ہیں. تو ماسکو میں بھی آپ نکاح کروا لیا کریں. یہ طارق مسعود کی شادی ہوئی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں ہوئی. آپ جانتے ہیں کون بول رہا ہے؟ خالد بتاؤ. پھر یہ خطرناک سوال ہے، جا کے پتہ کرو. شاہدہ نسرین کا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ کون ہے شاہدہ نسرین؟ فلوریڈا سے. اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اسلامی طریقے کے مطابق لینا چاہیے. اگر یہ اہم نہیں ہے تو مجھے بہت تعجب ہوا ہے. جو سوال کی طرز ہے، خطاب کی طرز ہے، اس سے تو احمدی لگتی ہیں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورا نام اس طرح احترام سے، یا سیدنا و مولانا حضرت رسول اللہ، جو بھی مسلمانوں کا طریق رائج ہے اس کے مطابق نام دیا کریں. حضرت محمد تو عام طور پر وہ غیر مسلم کہتے ہیں، وہ بھی حضرت ہماری خاطر لگا دیتے ہیں، ورنہ وہ عام طور پر تو محمد ہی کہتے ہیں صرف. کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد کے متعلق اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یہاں پورا لکھا ہوا ہے، کے لیے بھی دعا تو ہم کرتے ہیں مگر تسلی نہیں ہوتی. ایسی کوئی خاص دعا بتائیں کہ جس سے تسلی ہو جائے. اب دعا کریں اور تسلی نہ ہو، اس میں میرا کیا قصور؟ آپ پوری طرح دعا کریں تو تسلی ہونی چاہیے. اس لیے اس مجلس کو اب میں ایک ایسے لطیفے پر ختم کرتا ہوں جو تسلی سے کچھ ملتا جلتا لطیفہ ہے اور گھر کا واقعہ ہے. ایک دفعہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ کے ایک عزیز کی بیماری کی رپورٹ ملی. آپ نے دعا بھی کی اور دوا بھی بھیجی. نوکر ان پڑھ تھی. اس کے ہاتھ جو انہوں نے کہلا بھجوایا وہ یہ تھا کہ سر درد تو ہٹ گئی ہے مگر متلی نہیں جاتی. سر درد تو ٹھیک ہو گئی مگر متلی نہیں جاتی. عورت نے آ کر حضرت میاں بشیر احمد صاحب سے عرض کیا کہ وہ کہتی ہیں کہ سر درد تو ہٹ گئی، مستی نہیں جاتی. حضرت میاں بشیر احمد صاحب کی دل میں بڑا مسا تھا. اب مستی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں، اس تسلی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز کی تیاری کریں، میں بھی ہو کے آتا ہوں.